انگریز کئی ہزار کلومیٹر سے چل کر آئے تھے اور ہندوستان میں ایسی محنت کر کر چھوڑ گئے، آج تک اس کا اثر ہمارے دماغوں سے نہیں گیا۔ اپنا طریقہ ایسا چھوڑ گئے، آج تک وہ گھروں سے نہیں نکلا ان کا اثر۔ اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، ماں بھی مسلمان، بہن بھی مسلمان، اور بھائی بھی مسلمان، شوہر بھی مسلمان، ہم نے اثر اپنا آج تک اپنے گھر میں نہیں چھوڑا۔ ہماری مسلمانی کا اثر ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا ہے۔ علم و ادراک کے ذرائع ہم چھوڑ بیٹھے، اسی کے ذریعے تو حالات بدلتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے مت بنے کہ ہمارے اوپر نہ مدرسے کا اثر ہو، نہ مسجد کا اثر ہو، نہ قرآن کا اثر ہو، نہ تبلیغ کا اثر ہو، ایسے نہ بنے۔ ہماری محنت کسی اور کو غلام بنانا نہیں، کسی کو غلام بنانا نہیں، ہماری محنت یہ ہے کہ بس ہم مسلمان، پکے مسلمان بن جائیں۔ مسلمان ہم ہیں، لیکن مسلمان ہیں اسلام کے نظریے سے نہیں چل رہے۔ سیاست میں ہیں، سیاست کے اندر نظریہ اپنا لے کر چل رہے، معاشیات ہمارے سامنے ہیں، سماجیات ہمارے سامنے ہیں، لیکن نظریے اسلام کے نہیں لیے۔ تو مسلمان نظریہ اسلام سے لیتا ہے، اپنے اندر تبدیلی کے فیصلے وہی کرتا ہے جس کے اندر میرے بھائی اسلام ہو۔ تو ہمیں تبدیلی کے فیصلے لینے ہیں۔ جن چیزوں پہ کر سکتے ہیں کم سے کم ان چیزوں پہ تو کنٹرول کریں۔ امام صاحب منبر سے حق بولیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ کہیں امامت کے مصلے سے ہمارے صدر صاحب نہ ہٹا دیں؟ مدرسے والا حق کیوں نہیں بول رہا ہے محتمیم صاحب؟ اس لیے کہیں کمیٹی شورا مجھے اہتمام سے نہ ہٹا دے۔ تو یہ قانونی سوچ ہے، یہ نبیوں والی سوچ نہیں ہے۔ اس سوچ سے دین کا نظام نہیں چلتا، اس سوچ سے قوم کی ترقی نہیں ہوتی، اس سوچ سے دعوتی نظام زندہ نہیں ہوتا، دعوتی فکر زندہ نہیں ہوتا۔ اس سوچ سے تو میرے بھائی قانونی نظام چلتے ہیں کہ صدر صاحب نے کچھ کہہ دیا اس لیے ممبر پر حق نہیں بولا۔ حق بولو، ممبر پر بیٹھ کر امامت جاتی ہے تو جائے، رہتی ہے تو رہے۔ ہمارے انقلاب کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے، ظلم کو بڑھاوا دینا نہیں۔ ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، تنخواہ بچانے کے لیے، عہدہ بچانے کے لیے ہمدردی چل رہی ہے صدر صاحب سے، 2 بجے فون کر دیں صدر صاحب میرے بچے کو جھاڑا لگا دو جی، جنات نے پکڑ لیا ہے، امام صاحب فوراً جاتے ہیں اپنی نیند قربان کر کے، فوراً جاتے ہیں۔ یہ چاپلوسی چل رہی ہے، امامت نہیں چل رہی ہے۔ میرے بھائی دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہے؟ تمام افراد انسانی کو صحیح حقوق حاصل ہوں، عدل غالب ہو، امن کا ماحول ہو، انتشار نہ ہو، کسی کا کسی پر قبضے والا معاملہ نہ ہو، کسی گروہ کا غلبہ نہ ہو۔ ان چیزوں کا نام دین نہیں، گروہ بازی کا نام دین نہیں۔ مسجد میں ایک گروہ کا قبضہ چل رہا ہے بس، مدرسے میں ایک گروہ کا قبضہ چل رہا ہے بس۔ یہ گروہی غلبے جب ہوتے ہیں تو معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، دھاندلی بڑھتی چلی جاتی ہے، اصولوں سے نظام ہٹ جاتا ہے۔ دین کی صحیح محنت دنیا میں جب چلتی ہے، یاد رکھیے دنیا ہی میں جنت کا مزہ دیتی ہے۔ دین کی محنت لکیریں پیدا نہیں کرتی معاشرے میں اور سماج میں، نہیں، وہ تو محبت کی چھایا چھوڑتی ہے۔ زبان الگ ہو تو بھی ہم تقسیم ہو رہے ہیں، اسٹیٹ الگ ہو تو بھی آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں، یہ پنجابی، یہ یو پی والا۔ میرے بھائی نہیں، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرویا تھا۔ سچائی، دیانتداری، حقوق کی پاسداری، ہر نظام میں سدھار، ہر نظام کی روح، یاد رکھیے وہ کون سی